السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عاشقان رسول، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم یہ سمندر کے کنارے پہ، ساحل سمندر پہ موجود ہیں، اور یہ ایک اللہ عز و جل کی عظیم نشانی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنی لہروں کے ساتھ ہے۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ 6، 7، 8 سفر المظفر جو ہمیں ایک بڑی زکوٰۃ ادا کرنی ہے انشاءاللہ حزب البحر شریف کی۔ حزب البحر کیا ہے؟ حزب البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندری لشکر۔ تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمندر ہی میں اصل میں یہ دعا تعلیم فرمائی تھی بذریعہ خواب، جب آپ کا جہاز ایک دم طوفانوں میں پھنس چکا تھا اور یہ یقین گویا ہو چکا تھا کہ بھی بچنا نہیں ہے، تو حضور نے تعلیم فرمائی کہ اس کو پڑھو۔ جب آپ نے اس کو پڑھا تو اللہ کا کرم کہ طوفان کا معاملہ یہ سب ٹلا اور آپ کا جہاز محفوظ رہا۔ تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حزب ہے جس سے دنیا کی ہر قسم کی برکات حاصل کی جا سکتی ہیں، اور آپ اس کو جب پڑھیں گے تو اس کے اندر ایسی کئی ساری چیزیں پائیں گے۔ کئی مقامات پر سمندر کا ذکر بھی ہے، جیسے کوئی آپ کو عرض کیا، تو اس میں اس مقام پہ جب ہم پہنچتے ہیں وَسَخِّرْ لَنَا هَٰذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ، یعنی اے اللہ ہمارے یہ مسخر فرما دے، یعنی اس کی تسخیر فرما دے اس سمندر کی، جس طرح سے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کو مسخر فرمایا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا نیل پر عصا مارا تو وہ اس راستہ چھوڑ دیا اس نے، اور فرعونی تو سارے ڈوب گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے وہ نکل پڑے اور آپ نجات پا گئے، اور یہ اسی میں غرق ہو گیا۔ تو جب یہ بندہ حزب البحر شریف پڑھتا ہے تو یہ دریا سمندر یہ بھی مسخر ہوتے ہیں، یہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ ایسے بھی مخصوص طریقے ہیں حزب البحر شریف کے اندر کہ اگر بندہ مضبوط عامل ہو اس کا اور اپنی تسبیح لے کر کے سمندر یا دریا کے اندر اس تسبیح کو ڈالے اور اس حزب البحر شریف کو پڑھے، تو اس کے جو راز ہیں، جو اس کے اندر کے معاملات ہیں، وہ تک بندہ دیکھنے لگتا ہے اور آشکار ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون اس پر مقرر کیا گیا ہے اور کون کون اس پہ لوگ موجود ہیں کام کرنے والے، جو روحانی طور پر ہیں یا جنات وغیرہ ہیں یا موکلات وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ کبھی موقع مل جائے تو سمندر وغیرہ کے کنارے آ کے حزب البحر شریف پڑھیں، بلکہ باقاعدہ ایک زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے حزب البحر شریف کی، جو پانی ہی میں ادا کی جاتی ہے، سمندر میں ادا کی جاتی ہے۔ اور سمندر میں اگر کوئی آ کے حزب البحر شریف پڑھتا ہے تو اگر رجعت ہو کسی بھی قسم کی تو وہ پوری طریقے سے ختم ہوتی ہے۔ کسی قسم کا جادو ہو، جادو کی نیت سے اگر پانی میں کھڑے ہو کے پڑھا جائے سمندر کے، تو وہ جادو بھی ختم ہوتا ہے اور اس قسم کے بہت سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہر مقام پہ اللہ کا ذکر کرنے۔ تو یہاں بھی ہم لوگ اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے اور حزب البحر شریف پڑھنے کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں۔ صرف اور صرف ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہماری آمد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل حضرت مولانا حاجی انیس رضا قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ساحل سمندر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حزب البحر شریف کا ورد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مولا کریم عز و جل ہمیں اور آپ کو بھی یہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔